ساتھ۔ آج کا سبق پہ آ جائیں 42 آیت سے۔ وائز اور جب قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا مریم سے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ اصطفاکی تجھ کو چن لیا ہے، وطہرکی اور تجھے پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین اور تمام عالمین کی عورتوں پر میں سے تجھے ترجیح دی ہے۔ وہی چننے کا لفظ آیا لیکن ہم اس کو اسی طرح بولیں گے کہ اللہ جی نے کہا میں نے تجھ کو چنا، پھر خوب پاک کر دیا، پھر تمام جہان کی خواتین پر تجھے فضیلت دے دی۔ یا مریم اقنتی لربکا، اے مریم تو اب رب کی فرما برداری کرتی رہ۔ آگے وسجدی سجدے کر اس کو، اور ورقائی رکوع کرنا، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح، اور دوسری یہ ہے یعنی ان کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو ضروری بات ہے اجتماعی عبادت، نماز با جماعت کا حکم کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں وہ خبر غیب کی، نوحیہ جو ہم دے رہے ہیں، الیکا آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، وما اور نہیں تھے، کنتا تھے، لدیہم وہاں موجود یا سامنے، اور اذ جب یلقونا پھینک رہے تھے، القامہم اپنے کلموں کو، وہ ایہم ان میں سے کون ایک، یکفلو کفیل بنے گا مریم کا۔ یہ ان کا ایک خاص طریقہ تھا کہ جب بی بی مریم کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے بھیج دیا تو جتنے وہاں کاہن اور لوگ موجود تھے وہ سب چاہتے تھے کہ یہ بچی جو ہے یہ ہیکل کی خدمت کے لیے وقف ہو کے آئی ہے تو اس کی پرورش اور اس کا براٹ اپ جو ہے وہ خود کریں۔ تو وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے ایک قرہ اندازی کے طور پہ اپنے قلم ڈالے، وما کنت لدیہم اذ، اور آپ تب بھی وہاں موجود نہ تھے، اذ جب، یختصمون وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے اس بات پر کہ کون کفیل ہوگا بی بی مریم کا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، پھر ایک ایسا ہوا کہ ملائکہ نے مریم کو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک کی وہ تم کو، کاف کے نیچے زیر ہے نا عورت کے لیے، تم کو بشارت دیتا ہے اللہ، بے کلمات منہ اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یہ وہ کلمہ ہے کن۔ اور حضرت عیسیٰ کو قرآن نے کلمۃ اللہ کہا، اللہ کا کلمہ جس سے وہ پیدا ہوئے۔ آگے کہا اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہن مرتبے والا، فی الدنیا اس دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، ومن المقربین ہمارے مقربین میں سے ہوگا، ویکلم الناس وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہدی گود کے اندر، وکہلاً اور بڑی عمر کا ہو کر بھی، دونوں طرح اللہ پاک سے کلام کرے گا۔ ومن الصالحین اور ہوگا وہ ہمارے نیک بندوں میں سے۔
33 سال کی عمر میں، 30 سے 33 سال کی عمر تھی حضرت عیسیٰ کی جب حضرت عیسیٰ کا عرفہ سماوی ہوا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ 30 بعض مفکرین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک وہ 30 سال کے تھے، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ 33 سال کے تھے، 33 عیسوی میں۔ اب نبوت کا جو دور ہے وہ عام طور پہ اس کہولت کہا ہے ڈاکٹر اسرار نے کہ وہ 40 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو اللہ جی نے جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے تو وہ دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے، پھر وہ دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، ان کے بچے ہوں گے، وہ امت محمدی میں سے اٹھائے جائیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے اس وقت، اور پھر وہ دجال کے ساتھ لڑائی ان کی ہوگی اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کون؟ اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت ہے، قرآن اس بارے میں ہمیں یہ بات نہیں بتاتا۔ دوسری بات یہ کہ برنباس سے جو ہے نا انجیل برنباس، یہ چیز ہمیں اگلی جو صورت ہے یعنی ہسٹری جو ہے وہ اس سے معلوم ہوتی ہے، قرآن سے معلوم نہیں ہوتی۔ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی آگے اس کو تھوڑا سا کر لیں۔ وقالت ربی، انہوں نے کہا، کس نے؟ حضرت مریم نے تعجب سے یہ بات پوچھی، اے میرے رب، انا یکون لی، میرے ساتھ یہ کیسے ہوگا، ولدن، بیٹا، ولم یعنی اولاد، ولم یمسسنی بشر، جب کہ مجھے نہیں چھوا کسی بشر نے۔ قال، کہا، کذالک اللہ، اللہ ایسے ہی کرتا ہے، یخلق، جب وہ تخلیق چاہتا ہے، ما یشاء، جیسے وہ چاہے تو۔ یعنی پھر وہی بات ہے کہ قوانین فطرت جو ہیں وہ رب تعالیٰ کو درکار نہیں ہوتے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کہ وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہے یا کوئی جوان ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنائے اور اس میں کوئی پھونک مار کے اس کو طائر بنا دے۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے۔ ایون کہ انبیاء کے معجزات بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، وہ اللہ جی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ اذا، جب، قضا، فیصلہ کر لیتا ہے، امرن، کام کا، فإنما یقول، تو پس اس کے لیے وہ کہتا ہے، لہو، کن فیکن، کن، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سکھائی کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات بھی، والانجیل، اور انجیل بھی۔ اب آپ غور سے دیکھیے، دو باتیں یہاں سامنے نظر آتی ہیں۔ اللہ جی نے یہ نہیں کہا کہ تورات پہ عمل نہیں کرنا، تورات تو یہودیوں کی کتاب تھی نا جو پہلے نازل ہوئی تھی۔ اللہ جی چاہتے تو یہ کہہ دیتے کہ تورات پہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ جی نے کہا کہ تورات بھی ہم نے اس کو سکھائی اور انجیل بھی سکھائی۔ تورات جو ہے وہ پوری کی پوری احکامات کی کتاب ہے، اس میں حکمت نہیں ہے، اور انجیل جو ہے وہ پوری کی پوری حکمت کی کتاب ہے، اس میں احکامات نہیں ہیں۔ سو یہاں اللہ جی نے اوپر کہہ دیا کہ ہم نے ان کو کتاب کا علم دیا اور اس کے ساتھ حکمت بھی عطا کی، تو ان دونوں کو ملائیں تو یہ بات پوری ہوتی ہے کہ علم دیا
تورات کا بھی اور انجیل کا بھی۔ اب یہ بتائیے کہ ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کر سکتے؟ ہم صرف اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، اصلی حالت میں وہ موجود ہی نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 34 اس کے تورات کے نسخے جمع کیے گئے، تو ہر نسخہ جو تھا وہ الگ تھا۔ یورپ میں اس پہ تحقیق کی گئی ابھی کچھ ہی سال پہلے، تو یہ ہوا۔ لیکن قرآن کے 100 سے زیادہ نسخے اکٹھے کیے گئے اور کہیں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا۔ اور کیوں کہ اللہ جی کہتے ہیں کہ اس قرآن کے محافظ ہم خود ہیں۔ ہم تورات اور انجیل پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اپنے اصلی حالت میں ہی موجود نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ تورات اور انجیل بھی قرآن ہی کا، اللہ کا کلام تھی اور قرآن ہی کا حصہ تھی، اسی دین کی طرف تھی جس کو اسلام کہا گیا۔ لیکن چونکہ اس میں اتنی غلط چیزیں ڈال دی گئیں کہ اب وہ اس قابل نہیں رہی، وہ ہماری شریعت کے ساتھ ٹکراؤ میں آتی ہیں۔ تو جب ایسی صورت ہوگی تو ہم اس پر عمل تو نہیں کر سکتے نا۔ پھر ہم، ظاہری بات ہے، جو چیز آپ نے بڑی حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، جس کے بارے میں دنیا کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں آئی، جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی 1400 سال بعد بھی ہے، تو پھر آپ عمل اسی پہ کریں گے نا، پھر آپ دوسری پہ نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ ارتقاء کے ساتھ ساتھ رب رحیم کچھ چیزوں کو خود بدل دیا انسانی تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ روزے کے احکامات ہیں۔ روزہ یہود و نصارہ کا 24 گھنٹے کا تھا، جب مسلمانوں کے لیے روزے کی باری آئی تو اللہ جی نے کہہ دیا کہ نہیں، رات تمہیں اجازت ہے اپنی عورتوں کے پاس جاؤ اور کھاؤ پیو، اپنی بیویوں کے پاس۔ تو بات یہ ہے کہ جو اب ہمارے لیے لازم کیوں ہے کہ اللہ جی نے آگے کہہ دیا ہے کہ آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے تمہارے پاس یہ قرآن ہی ہے اور تمہیں اسی پر عمل کرنا ہے، اور صاحب قرآن کی سیرت ہے، اس کو سامنے رکھو اور پھر اسی پر عمل کرو۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، یقیناً میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی میں اخلق لکم تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے، من الطین مٹی کے ساتھ صورت، وکہیاتی طیرن اور وہ پرندے کی مانند ہو جاتی ہے۔ کب؟ فانفخوا پھونکتا ہوں فیہ اس میں، فیکون تو پھر وہ ہو جاتا ہے طیرن اڑتا ہوا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے۔ یاد یہ رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں بھی نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندے کی طرح مٹی کا بنایا ہوا ایک ہیئت، شکل، تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ اور الْأَكْمَحَ مادہ ذات جو اندھا ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ اور کوڑی کو بھی، وَأُحْيِي اور زندہ کرتا ہوں، الْمَوْتَى مردہ کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں بتا سکتا ہوں تم کو، بما وہ جو کہ تاکلون تم نے کھایا،
یا جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھروں میں جو کچھ تم جمع کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو یقیناً یہ سب تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مصدقا لما بین یدی من التورات، اے میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو پہلے سے موجود تورات ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض چیزیں، الذی وہ جو کہ حرم علیکم تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، وجئتکم، اور میں لے آیا ہوں بآیات نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا تقوی اختیار کرو رب کا، اللہ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی میرا بھی پروردگار ہے، وَرَبُّکُم، اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوہُ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ آگے دیکھیے اب فلما، اب حضرت عیسیٰ کا قصہ پھر شروع ہونے لگا ہے۔ پھر جب احسسا، یعنی احساس ہو گیا ان کو، یا انہوں نے جانچ لیا، یا انہوں نے بھانپ لیا، کیا؟ عیسیٰ نے، منہم الکفر، ان کی طرف سے کفر کو، یعنی یہودیوں کو جب یہ دعوت دی گئی، حضرت عیسیٰ نے آ کے یہ ساری بات کی کہ میں اللہ کے حکم سے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم میری بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، اور وہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن یہود نے اس طرف توجہ نہیں دی، تو پھر ان کو یہ احساس ہو گیا، احسسا احساس ہو گیا کس بات کا؟ کہ یہ انکار کر رہے ہیں، یہ میری تعلیمات کا، میری رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے جانچ لیا، تو انہوں نے ایک قول دی، قال الحواریون، انہوں نے پکار کر حواریوں کو کہا، نحن انصار اللہ، نہیں یہ بیچ میں سے کچھ چھٹ گیا، کالا، یہ اوپر چلیے، کالا کہا، من انصاری اللہ، کالا کہا من، انہوں نے، انصاری مددگار ہوگا میرا، اللہ، اللہ کے راستے کی طرف۔ پہلے کہا یہ صراط مستقیم ہے، پھر جب انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ کفر پر آمادہ ہیں، یہ نہیں اس طرف توجہ کر رہے، یہ اپنی کتاب تک محدود ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر توجہ نہیں دے رہے، تو انہوں نے قول دی، پکار کر کہا کہ کون ہوگا جو میرا اللہ کے راستے پر مددگار ہوگا۔ اب آپ سوچئے، اقامت دین کی جد و جہد میں جب انسان چلتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رفاقت، اللہ کی دوستی، اللہ ولی الذین، اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ اللہ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو دین کو فائز کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور دنیا میں روحانی ارتقاء کا
سب سے اونچا رتبہ کس کا ہے؟ حسب اللہ کا، جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اللہ کے مددگار ہیں، جن کو اللہ کی رفاقت نصیب ہے، وہ سب سے اونچے رتبے پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس رتبے تک لے جائے۔ ہاں، آگے کہا قال الحواریون، اب جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے راستے پہ آپ کے مددگار ہیں۔ آپ نے سوچا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی وہی ہیں کہ اللہ کے راستے پر مددگار ہیں۔ کیسے؟ اب وہ تو نبی نہیں تھے نا، جو سارے حواری تھے ان کو تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے راستے پہ کون میرے مددگار ہوں گے؟ تو حواری کہتے ہیں ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ تو مددگار کون ہوئے؟ وہ سارے لوگ جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے پہ اللہ کے مددگار ہیں، حسب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا ایک گروہ ہی اس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طاقت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور چونکہ حضرت جو تھے عیسیٰ، ان کی تبلیغ کا جو علاقہ تھا وہاں ایک بہت بڑی جھیل تھی جو سمندر کی طرح گہری تھی، اور وہاں دھوبی کپڑے دھوتے تھے۔ تو حواری عام طور پہ دھوبی کو کہا جاتا ہے۔ دھوبی کون ہوتا ہے؟ جو میل کچیل کو صاف کر دیتا۔ تو یہاں اللہ جی ان معنوں میں بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ میل کچیل کو صاف کرنے والے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے راستے پہ آپ کے مددگار ہیں۔ وہاں کناروں پہ مچھلیاں پکڑنے والے زیادہ لوگ تھے اور دھوبی تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ پہ اے عیسیٰ آپ کے مددگار ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور واشہد، آپ گواہ رہیے گا، بے انا مسلمون، کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کر رہے ہیں اس رسول کا، فاکتبنا، لکھ لے تو ہمیں مع الشاہدین، ان گواہوں کے ناموں کے ساتھ ہمارا نام بھی۔ یعنی ان حواریوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور نبی عیسیٰ رسول جو ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ جی آپ ہمارا نام ان گواہوں میں لکھ لیجئے گا جو نبی کا اتباع کر رہے ہیں، جو رسول کا اتباع کر رہے ہیں۔ اب دو لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک نبی اور ایک رسول۔ ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ ان کا درجہ رسول سے کچھ کم ہوتا ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، رسول کو قتل نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے شہادت کا رتبہ ملے، لیکن وہ رسول تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ رسول تھے، اس لیے اللہ جی نے ان کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت زکریا نبی تھے، لہٰذا وہ قتل کر دیے گئے۔ یہ یاد رکھنے کی دو تین باتیں کہ نبی
اور رسول میں اللہ جی کے حوالے سے اللہ جی نے جو بیان کیا ہے وہ فرق کیا ہے. آگے کہا وَمَكَرُوا، یہی ہے نا، ہاں، اور وہ چالیں چل رہے تھے. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ آپ کو یہاں تو نہیں لکھا ہوا نا، یہ سارا واقعہ، یہ ساری بات جو ابھی ہم کریں گے، یہ انجیل برنباس سے ملی ہے، قرآن سے ہمیں نہیں ملتی، نہ ہی حدیث سے ملتی ہے. لیکن مفکرین ہمارے، مفسرین ہمارے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے جو ابھی میں بیان کر رہی ہوں. وہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہودی جتنے تھے وہ سارے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کے انکاری تھے، اور وہ جب وہ تبلیغ کرتے تھے تو وہ ان کو مختلف طریقوں سے تنگ بھی کرتے تھے. اور ان کی خواہش کیا تھی؟ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات بنائی جائے کہ ان کو کسی طرح قتل کرا دیا جائے، ان کے اوپر فتویٰ لگوا دیا جائے. فتویٰ کیسے لگنا تھا؟ اس وقت اس علاقے میں رومیوں کی حکومت تھی، جو گورنر تھا وہ رومی تھا. پھر کیا ہوا کہ جو یہودی تھے ان کے پریسٹ اور وہ جو تھے عالم، وہ بیٹھتے ضرور تھے، لیکن جب تک رومی گورنر کسی کی موت کے لیے اجازت نہیں دیتا تھا تو وہ موت ہو نہیں سکتی تھی. یہ کیسے ہے؟ یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر اپنا تسلط قائم کیا تو لوگ تو وہیں کے تھے، ہندوستان کے، آرڈر تاج برطانیہ سے آتا تھا. اسی طرح رومیوں کے آرڈر سے یہ کام ہونا تھا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ رومی حکومت کے خلاف حضرت عیسیٰ کوئی ایسی بات کر دیں کہ ہم یہودی جا کے نا تو رومی گورنر کو کہیں کہ ان کو کسی طرح سزائے موت دے دو. لیکن وہ جو یہودی لوگ تھے انہوں نے ایک شخص کو جس کا نام یہودا تھا اس کو راضی کر لیا کہ پیسے ویسے دے کے، لالچ دے کے، کہ آپ یہ کام سازش کے ذریعے کرو. حضرت عیسیٰ اسی علاقے میں ایک باغ میں بیٹھے تھے اور عبادت میں مصروف تھے. وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے ایک کوٹھری میں، حجرے میں چلے گئے. جب وہ حجرے میں چلے گئے تو جو یہودا تھا نا، اس نے رومی سپاہیوں کو بلا کے یہ بات سکھا دی کہ اندر سے جب میں آؤں گا تو جس کو میں کہوں گا نا میرے استاد، تو اس کو تم پکڑ لینا. اس کے اپنے بھی 12 بندے باہر کھڑے تھے. اب وہ اندر گیا تو 4 فرشتے اللہ جی نے بھیجے جو چھت میں سے حضرت عیسیٰ کو لے کے چلے گئے. اب وہاں جو شخص رہ گیا وہ وہی صرف یہودا تھا. وہ جب باہر آیا تو جو اس کے اپنے سپاہی کھڑے تھے انہوں نے کہا ہمارے استاد. جیسے ہی انہوں نے کہا ہمارے استاد تو رومی سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو تو سولی پہ چڑھا دیا. یہ ساری ڈیٹیل نہ ہمیں قرآن سے ملتی ہے نہ ہمیں احادیث سے ملتی ہے. یہ ساری ڈیٹیل برنباس سے انجیل میں، یعنی ہمیں عیسائیوں کے گھر سے ہی ملتی ہے. اور یہ اس پر اجماع ہے ہمارے مفسرین کا کہ یہ سارا واقعہ درست ہے، اسی طرح سے ہے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخری چھوٹی سی آیت ہے، واللہ خیر الماکرین، یقیناً اللہ پاک بہترین چال چلنے والا ہے۔ تو اللہ نے اپنی چال سے ان سب کی چالوں کو ختم کر دیا، باطل کر دیا۔